معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم عالم برزخ کے بارے میں جانیں گے۔ عالم کہتے ہیں دنیا کو، برزخ کہتے ہیں پردے کو۔ یہ تو ہو گیا اس کے معنی، یعنی پردے والی دنیا۔ برزخ کے معنی اور بھی ہے، جیسے دو چیزوں یا دو حقیقتوں کے درمیان حائل ہونا، جیسے دو نہروں کے درمیان یا دو دریاؤں کے درمیان، یا انسان اور حیوان، یا شک و یقین، ان کو بھی برزخ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شریعت میں عالم برزخ وہ عالم ہے جہاں روحیں اپنی دنیاوی زندگی کی قید سے آزاد ہو کر ایک مستقل زندگی رکھتی ہے۔ انسان کے لیے 3 مرحلے ہیں۔ دنیا کی زندگی، جہاں اس جسم کے ساتھ روح ہوتی ہے اور ایک وقت مقررہ اپنا کاٹ کر جاتی ہے، یعنی جتنی اللہ نے اس کی حیات لکھی ہے وہ اپنا وقت گزار کے اس دنیا سے جاتی ہے، اور وہ جس دنیا میں جاتی ہے، یعنی جس دنیا میں اس کو رکھا جاتا ہے، اسے عالم برزخ کہتے ہیں، یعنی روحوں کا گھر یا روحوں کی دنیا۔ یہاں بھی روحیں ایک عارضی زندگی گزارتی ہیں۔ اور تیسرا آتا ہے آخرت کی زندگی۔ اس میں دوبارہ جسم عطا ہوگا، جس میں دنیا میں روحیں رہتی تھی، اسی میں دوبارہ انہیں ڈال دیا جائے گا، اور پھر حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 185، جس کا ترجمہ ہے کہ ہر ایک شخص ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور قیامت کے دن تم سب کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن جو شخص دوزخ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، وہی کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سودا ہے۔ اور مرنے والے کی قیامت تو جان نکالتے وقت ہی شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 50 اور 51 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کاش تم اپنی آنکھوں سے وہ حالت دیکھ لو جب کہ فرشتے ان کافروں کی جان نکالتے ہیں اور ان کے چہرے اور پیٹھوں پر مارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ابھی کیا ہے، آگے چل کے دوزخ کا عذاب چکھو، ان اعمال کی سزا کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور بلا شبہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ تو کافروں کا معاملہ ہے، اور نیک بندوں کا معاملہ اس سے بالکل الٹ ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی روح جسم سے اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی، یعنی اتنے آرام سے۔ اور پھر اس کے بعد قبر کا مرحلہ اور اس کے حالات، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے لیے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ عذاب ہے، تبھی تو اللہ عذاب کو دگنا کرنے کی بات کہہ رہا ہے۔ عالم برزخ میں بھی عذاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ کسی انسان کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اب اس کی کیا حقیقت ہے، یہ سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ یہ تو اس وقت ہی آیا ہوگا یا ظاہر ہوگا جب ہم خود اس کا مشاہدہ کریں گے، کیونکہ عالم برزخ اور عالم آخرت کی کوئی بھی بات چیت ہمیں بیان کر دی جو گئی ہے، اتنا ہی ہمارے لیے سمجھنا ہے۔ یعنی ہمارے لیے عالم برزخ اور عالم آخرت کے لیے جو بھی بات چیت کر دی گئی ہے، یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جتنا بھی بتایا ہے، جتنا بھی بیان کیا ہے، اتنا ہی سمجھنا ہے۔ اس میں کھوج کرید نہ کریں، کیونکہ یہ آیات متشابہات ہے، ان کی اصل تعویل ہم نہیں جان سکتے۔ یہ عذاب روح کو ہوگا یا جسم کو ہوگا، ان تمام جیسی کھوج میں نہ پڑے تو ہمارے ایمان کے لیے بھی بہتر ہے اور ہمارے آخرت کے لیے بھی بہتر ہے، ورنہ تو ہم شک میں پڑ جائیں گے، کیونکہ اللہ نے ان پر غیبی پردہ ڈالا ہے، اور وہ تو جب ہی اٹھے گا جب ہم اس دنیا سے پردہ کریں گے۔ دراصل برزخ کے معنی ہی پردہ ہے، اور ہمارا ایمان تو غیب پر پورا ہونا چاہیے۔ یؤمنون بالغیب، مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں ہمیں بتا دی، چاہے وہ عالم برزخ کے بارے میں ہو یا عالم آخرت کے بارے میں، ہم کو اس پر ایمان لانا ہے، اور اس میں شک و شبہات میں ہمیں نہیں پڑنا ہے، کیونکہ در حقیقت وہ فتنوں میں مبتلا کرنے والی باتیں ہیں۔ اب جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو ایک کھڑکی اس کی طرف کھولی جاتی ہے، اگر تو وہ نیک ہے تو وہ کھڑکی جنت کی طرف کھولی جاتی ہے، جس سے ٹھنڈی ہوا خوشبو آتی ہے، اور اگر وہ بد ہے تو جہنم کی طرف سے کھڑکی کھولی جاتی ہے، جس سے گرم لپٹیں اور جھلسا دینے والی گرمی آتی ہے۔ تو اتنا ہی مان کر چلیں، اس میں کھوج نہ کریں کہ وہ گرمی کس طرح کی ہوگی یا وہ خوشبو کس طرح کی ہوگی،
वो जिस्म को मिलेगी या रूह को मिलेगी, इन तमाम की बातों में ना पड़े, बस सिर्फ लफ्जी माने पर ध्यान दे, इसकी तफसील में ना जाए। बाकी तो अल्लाह आलम, अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है हर चीज़ को, क्योंकि कुरान की हिदायत के लिए अव्वल शर्त यही है कि जो भी कह दिया गया उस पर गायबाना ईमान लाए। चलिए एक और मिसाल से समझते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो आलम बिल्कुल यहाँ के आलम से मुख्तलिफ होगा। यहाँ की आग जला देती है फिर खाल नहीं आती, वहाँ की आग जलाएगी और फिर दोबारा खाल दी जाएगी, बार बार ऐसा ही होगा। यहाँ की आग में गिरे तो मर जाते हैं, वहाँ की आग में मौत नहीं आएगी। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, उनकी ऐसी हालत होगी कि ना तो जिंदों में होंगे ना मुर्दों में। इसीलिए कहा गया कि इसकी हकीकत के पीछे भागना अपने आप को फितने में डालना है। जैसे कि सूरह आल इमरान में शुरू में ही मजमून है कि इस कुरान में 2 तरह की आयत है, आयत मुहक्कमात और आयत मुतशाबिहात। ये जो मुतशाबिहात आयत है, इन पर सिर्फ ईमान रखना चाहिए, जो भी फरमा दिया गया वो सुन लो और मान लो बस। और एक बात इसके बारे में सोचना, यानी सिज्जीन और इलीन क्या है, वो किस तरह की है और वो किताब किस तरह की होगी जिसमें अमल नामा होगा, इसकी भी गहराई में जाकर हम अपने आप को फितने में डालेंगे। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह कहफ में इरशाद फरमाता है कि जब ये अमाल नामा रखा जाएगा तो काफिर और फुज्जार चीख उठेंगे कि ये कैसा अमाल नामा है जिसने छोटी सी छोटी चीज भी ना छोड़ी। तो ऐसा मालूम हुआ कि वो एक ही अमाल नामा है जिसमें नेकी और बदी तमाम दर्ज की जाएगी। जैसा कि एक सुपर कंप्यूटर होता है जिसमें सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। इस एतबार से तो सबके नामे अमाल अलग अलग होंगे, काफिरों के अलग होंगे, मोमिनों के अलग होंगे, किसी का इलीन में तो किसी का सिज्जीन में। तो इसीलिए ये हमारी समझ से बहुत परे है, बहुत मुश्किल बात है। इसलिए सिर्फ इजमालन ईमान लाना ज़रूरी है, बाकी सब के पीछे भागने से हम अपने आप को फितने में डालेंगे और अपने आप को शक में मुब्तला करेंगे। बाकी सब जब मरेंगे तब पता चल ही जाएगा। इसलिए नेकियां कमाने की फिक्र करें और इन तमाम बातों से परहेज़ करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।